اور بتایا، کہتے ہیں یقین کریں فون ہی پہ مجھے کہتا ہے کہ اچھا جی اب آپ مجھے جو ہے نا کلمہ پڑھا دیں کہ میں اس اسلام کے اندر داخل ہونا چاہوں، جو اتنا پیارا طریقہ تعلیم ہے، طریقہ نظام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں جمعے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا پیشہ۔ اب انسانوں کی ضروریات کے جتنے بھی پیشے ہیں، اب ان پیشوں میں اگر دیانتداری آ جائے، دیانتداری کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک نے ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی ہدایات دی گئیں اللہ پاک کی طرف سے، اور بعد میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو صحیفوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے تعلیمات دی گئیں انسانیت کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اور اتنا بڑا زمانہ، یعنی آج 1400 سال گزر چکے، لیکن قیامت تک کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور ان سارے زمانوں کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ اور آیات کا مفہوم ہے کہ تحقیق تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی ہے۔ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ۔ اور ایک آیت شریفہ کا مفہوم ہے۔ اب دیکھیں، آج ہم جو اتنی پستی میں چلے گی نا امت، اس کے پیچھے کوئی ملک مال کی کمی نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے امیر ترین ممالک میں مسلمانوں کے ملک ہیں، اور سب سے قیمتی سرمایہ مسلمانوں کے پاس ہے تیل، اور مسلمانوں کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ کمی کس چیز میں آ گئی ہے؟ ذرا سوچو صحیح۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے اس امت کو 850 سال پوری دنیا پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے۔ وہ معاملات کے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی وجہ سے، عبادات کا دین تو پہلے بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ بگاڑ کس میں ہے؟ معاملات کے دین کے اندر۔ جس شعبے میں جو آدمی تھا اس میں خیانت شروع کر دی۔ جب اپنے شعبوں سے خیانت ہوئی تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ جو غیر مسلم اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، ان کا داخلہ بند ہو گیا، وہ نفرت کرنے لگے معاملات کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے نہیں، معاملات کی وجہ سے۔ اور پھر اگلا عظیم ترین نقصان یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کا یقین بدلتا چلا گیا۔ اللہ پاک کی ذات سے ہونے کا یقین میں کمی آنا شروع ہو گئی، ملک مال چیزوں سے ہونے کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ہر آدمی اٹھ کے ملک مال کو سمیٹنے کے لیے لگ پڑا ہے۔ ہر آدمی اسی کے لیے دوڑ رہا ہے اس وقت۔ بیچ میں سے موت، قبر، آخرت، حساب کتاب، اس زندگی کا جو حساب دینا ہے، وہ بالکل ذہنوں سے نکال ہی دیا گیا۔ اس کے اوپر غیروں کی بڑی محنت ہے۔ ہماری تعلیم کے شعبے میں تبدیلی کی گئی، ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے ٹی وی ڈراموں کے ذریعے اس کے لیے ذہن سازیاں کی گئی ہیں، اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے امت کا یہ آج یہ حال ہے۔ میرا آپ کا یہ حال جو بنا ہوا ہے نا عالمی سطح پہ، اس کے پیچھے یہ چیز ہے۔ ابھی جو معاملات کا دین ٹھیک تھا تو اس وقت بھی حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، تبا تابعین، بعد کے آنے والے مسلمانوں نے بھی اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی اپنے اپنے شعبوں میں جاری رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی طرف دوڑے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ابھی آپ کو اس دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یورپ کا ایک کپڑے کا تاجر انگریز، ایک پاکستانی کپڑے کے تاجر، ٹیکسٹائل مل کے مالک کی دیانتدارانہ تجارت کی وجہ سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھا۔ کیسے؟ یہ جو پاکستانی ٹیکسٹائل مل کے مالک ہے لاہور کے، انہوں نے ہمارے آج کل الحمدللہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ کام رکھے، مولانا سہیل صاحب جو ہیں رائیونڈ کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے آج کل جو ہے نا معاملات کا دین، شعبوں کا دین، اسلامی طریقہ تجارت اور اسلامی طریقہ معاملات، اسلامی طریقہ علاج، اسلامی طریقہ زراعت، اسلامی طریقہ ملازمت،
یہ ان سب کے اوپر جو ہے آج کل وہ پروگرام کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا میں انہوں نے اس کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ان کے اس پروگرام میں وہ تربیت حاصل کرنے کے لیے 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ تو تاجر بھی لاہور میں اس پروگرام میں اسلامی طریقہ تجارت کو سیکھنے کے لیے اس میں گئے۔ جب انہوں نے سیکھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم تھے کہ تاجر آدمی اپنی خرید و فروخت میں صدقے کو بھی شامل کر لے، خریدنے میں بھی صدقہ کرے اور بیچنے میں بھی صدقہ کرے، اور اڑتا تولو، حدیث شریف کا مفہوم اڑتا تولو، یہ آج ہم سب نے چھوڑا ہوا ہے۔ اڑتا تولو ہم سمجھتے ہیں صرف کرانے والے، سبزی والے، جن کے پاس ترازو ہوتا ہے، صرف وہ اڑتا تولے، باقی کسی شعبے والے کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ ہر ایک کو بتایا گیا کہ اڑتا تولو، یعنی اپنے معاملات میں تھوڑا سا اضافہ کر کے دو۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے یورپ سے ایک آرڈر ملا ہوا تھا، غالباً 19 دھاگوں کا، وہ کوئی اس کا سسٹم ہوتا ہے کہ 19 دھاگوں کا الگ کپڑا بنا کے بھیجنا ہے۔ اب میں نے یہ سب اسلامی طریقہ تجارت سیکھا ہوا تھا، پڑھا، تو میں نے کہا یار یہ اڑتا تولو تو سب کے لیے ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ اس آرڈر کا، اس انگریز کا جو آرڈر تھا، اس کو میں نے 21 دھاگوں والا بنایا، 19 کے بجائے 21 دھاگے، یار یہ اڑتا تولو۔ تو جب اس کا مال تیار ہو گیا، کنٹینر وغیرہ پیک ہو گئے، تو میں نے اس میں 6 بڑے بیگز جو ہیں وہ کپڑے کے اضافی ڈالے۔ میں نے کہا جی، ساتھ میں خط لکھا کہ یہ مال آپ کا تیار ہو گیا، آپ اس کو چیک کریں، اگر کوئی نقص ہو جاتا ہے، نقص رہ جاتا ہے، تو اس میں سے پہلے یہ جو میں نے فالتو بھیجے ہیں، ان میں سے اپنا نقص شدہ مال جو ہے وہ آپ تبدیل کر لیں، باقی جو بچے وہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ کہتے ہیں مال اس کو پہنچا تو اس نے کوئی 10-15 دن بعد مجھے فون کیا، کہتے ہیں یار ہم تو پاکستان میں آرڈر دیتے ہیں، ہمیں 17 دھاگوں والا کپڑا چاہیے ہوتا ہے، تو ان کو 19 کا بتاتے ہیں، تو وہ 17 کا بنا کے دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پھر ساتھ میں تحفہ بھی بھیجا ہے، ہدیہ بھی کیا ہے، اور یہ فالتو بھی بھیجا ہے۔ میں نے کہا جی میں پہلے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ زندگی پڑھا ہے، طریقہ تجارت پڑھا ہے، تو اس میں یہ چیزیں مجھے ملی ہیں کہ بھئی یہ آپ اڑتا تولو، اچھی چیز بنا کے دو، وہ صدقہ بھی ساتھ شامل کرو، گفٹ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں اور کیا کیا آپ کا نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے؟ میں نے اور بتایا۔ کہتے ہیں یقین کریں، فون ہی پہ مجھے کہتا ہے کہ اچھا جی اب آپ مجھے جو ہے نا کلمہ پڑھا دیں کہ میں اس اسلام کے اندر داخل ہونا چاہوں، جو اتنا پیارا طریقہ تعلیم ہے، طریقہ نظام ہے، اور یہ تو اس آدمی کو ہدایت اللہ پاک نے دے دی۔ اس کے علاوہ اس کپڑے کے تاجر پاکستانی کو اس نے کتنے آرڈر اور دلوائے ہوں کہ دوستوں کو بھی کہا ہوگا بھی اس سے مال بنو، تو دنیا کی بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، سب اس کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا گھر، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔